السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا تذکرہ کر رہے تھے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 150 سے 200 مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کے ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے ذوالعشیرہ کے مقام تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ قافلہ پہلے ہی شام کی طرف نکل چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام یہ ارادہ کرتے ہیں کہ واپس آتے ہوئے ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ جب واپس وہ قافلہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بھنک لگ جاتی ہے اور دوسرے راستے سے وہ اپنے قافلے کو بچا کر مکہ کی راہ پر نکل پڑتے ہیں اور مکہ یہ خبر بھجوا دیتے ہیں، اور ادھر سے ابو جہل ایک بڑا لشکر تیار کر کے 1000 کی تعداد لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے مدینہ کی جانب چل پڑتا ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میدان بدر کے اندر سن 2 ہجری 17 رمضان کی تاریخ تھی، ایک گھمسان لڑائی اور ایک گھمسان معرکہ پیش آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ وہ غزوہ بدر ہے، اور یہ ہم نے جو پس منظر ذکر کیا یہ غزوہ بدر کا سبب تھا۔ مسلمان تو لڑائی کے غرض سے نہیں نکلے تھے، مسلمانوں کا مقصد تھا کہ ہم قافلے کو پکڑ لیں گے اور اب تک جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، ہمارے مال گھر بار کو چھینا گیا تھا، بدلے میں آج موقع ملا ہے، ہم ان کے مالوں کو چھین لیں گے، یہ مقصد تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرنا چاہتا تھا، اس لیے اچانک یہ لڑائی پیش آئی۔ میدان بدر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مقداد بن عمرو، یہ سارے صحابہ کرام جو انصار میں سے تھے، یہ سب مشورہ پیش کرتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول بار بار فرما رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ انصار کے علمبردار، ان کے کمانڈر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ معاملے کو سمجھ لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے، آپ ہمارا مشورہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک ہم آپ کی رائے سننا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ پہلے تو انصار کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ان کا مشورہ ضروری تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ رہے تھے اس وقت ان لوگوں کا جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مدینہ سے باہر کا کوئی وعدہ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ آج جب باہر نکل کر کے لڑنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو ہم ان سے مشورہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ جو پیش قدمی فرمانا چاہتے ہیں پیش قدمی فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر کے سمندر میں کودنا چاہیں تو آپ کے ایک ادنا اشارے پر سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، اور اللہ کے رسول ہمارے انصار میں سے ایک بھی شخص پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ اگر برق غماد تک بھی جائیں گے تو ہم مکمل آپ کے ساتھ چلیں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمارے انصار میں سے ایک شخص بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر آپ کے چہرے کے اندر بشاشت چھا جاتی ہے، آپ کا چہرہ مارے خوشی کے ٹمٹمانے لگتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ چلو 2 میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آج وعدہ ہے، اما العیر و اما النفیر، یا تو قافلے کو پکڑ لیں گے یا تو میدان کارزار میں مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے بعد رات میں
غزوہ بدر کی رات میں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر کے رو کر کے آہوزاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم یہ مختصر سی اور چھوٹی جماعت ہے تیرا نام لینے والے لوگوں کی، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تو اس جماعت کی مدد فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ اتنا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گر جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ کتنی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے بہت دعائیں کی، اب آپ بس کیجئے۔ اب صحابہ اکرام میدان کارزار میں اترتے ہیں، تعداد بالکل مختصر اور ہتھیار اور سامان جنگی بالکل کم ہے، ہر اعتبار سے نہتے ہیں، کمزور ہیں، لیکن ایمانی قوت سے سرشار ہیں، ایمانی جذبہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ ہے، بڑی پامردی کے ساتھ، بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑے دلیرانہ اور بڑے بہادرانہ انداز میں صحابہ کرام میدان کارزار میں مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے بہادری کے ایسے جوہر دکھاتے ہیں کہ کفار کے ہزاروں کی تعداد ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں اور مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ تعداد مختصر تھی، ہر اعتبار سے کمزور تھے، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کی مدد تھی، مسلمان کامیاب ہو گئے، مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ ایک شاعر نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے۔ تعداد یوں تو 313 کی تھی مگر، تعداد یوں تو 313 کی تھی مگر، جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے۔ یہ صحابہ اکرام کی مختصر سی جماعت تھی، بہادری کے ساتھ جب میدان میں لڑے تو کفار کے ہزاروں کی تعداد میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی اور کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سرغنے مانے جاتے تھے، ان سب کو مسلمانوں نے قتل کر کے گھسیٹتے ہوئے قلیب بدر کے اندر لے جا کر پھینک دیا۔ تو یہ حق و باطل کی پہلی جنگ تھی جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے، اور جس مدد کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز میں کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد تھی۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری کے بعد پورے عرب کے اندر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا، ان مسلمانوں کی قوت کو لوگ تسلیم کرنے لگے۔ تو یہ غزوہ بدر سن 2 ہجری کی تاریخ تھی، 70 کفار قتل کیے گئے، 70 کفار کو مسلمانوں نے قید کر لیا اور مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس غزوے کے بعد اسی سال سن 2 ہجری کے اندر بنو قینقاع کی بدعہدی بھی پیش آتی ہے، وہ اس طور پر کہ ہم نے ذکر کیا مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ان میں سے سب سے بدماش قبیلہ بنو قینقاع کا تھا۔ یہ لوگ دغابازی کرتے ہیں، مسلمانوں سے بدعہدی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض صحابہ کرام کو قتل کر دیتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، انہوں نے بدعہدی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 15 دنوں تک ان لوگوں کا محاصرہ کیا اور بالآخر عبداللہ بن ابی جو ابھی ابھی مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا تھا، اس نے کافی اصرار کیا اور اس کے اصرار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان تو بخش دی، لیکن ان لوگوں سے کہا کہ سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر کے مدینہ سے نکل جاؤ اور اس کے آس پاس تک نظر بھی مت آنا، اور وہ لوگ شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کے اندر جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد ہجرت کے 3 سال ایک اور بڑا معرکہ پیش آتا ہے، غزوہ احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بہادری کے جو کرشمے دکھائے تھے جنگ بدر کے اندر، کفار
جل بھن چکے تھے اور انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، اور 1 سال کے بعد سن 3 ہجری کے اندر وہ مسلمانوں سے دوبارہ مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے مدینہ کی جانب 10,000 کی فوجی لشکر لے کر کے آتے ہیں اور احد کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کی 1,000 کی تعداد لے کر کے ان سے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹ آتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم آپ کا ساتھ کیوں دیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ الغرض مسلمانوں کی تعداد صرف 700 بچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعتبار سے جنگی ترتیب دی تھی، اپنے صحابہ کرام کو جس اعتبار سے جنگ کے لیے مرتب کیا تھا، بڑے ہی بہادری کے ساتھ صحابہ کرام نے شروع ہی میں جنگ کو جیت لیا اور مال غنیمت کو سمیٹنے لگے۔ لیکن صرف ایک غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام اس جیتی ہوئی جنگ کے بعد بھی بڑے نقصان اور خطرات سے دوچار ہوئے۔ وہ غلطی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ میں صحابہ کرام کے 50 تیر اندازوں کو جبل رومات میں، جو جبل احد کے قریب ایک دوسرا چھوٹا سا پہاڑ تھا، وہاں فوجی دستے کو متعین کیا تھا اور ان کو نصیحت کی تھی کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، ہمارے ساتھ چاہے جیسے بھی معاملات پیش آئیں، ہم چاہے ہاریں چاہے جیتیں، تم کو اس مقام سے ہٹنا نہیں ہے، تمہیں اس مقام پر دفاع کے لیے تیار رہنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ کفار تو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، سب مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، تو ہم انتظار کیوں کریں، چلو ہم بھی مال غنیمت کو سمیٹتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کمانڈر بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تمہیں یاد نہیں؟ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے اور ہمیں اسی مقام پر ٹھہرے رہنا ہے۔ کہا آپ رہیں، ہم تو جا رہے ہیں مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے، پیچھے نہیں رہیں گے۔ 40 لوگوں نے مورچہ چھوڑ دیا اور صرف 10 لوگ وہاں بچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس سے پہلے اسی پہاڑ کی جانب سے 3 مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے تھے۔ صحابہ کرام نے تیروں کی بوچھار کر دی تھی اور وہ ناکام ہو جایا کرتے تھے۔ اس بار دیکھا کہ صرف چند لوگوں کی تعداد بچی ہوئی ہے، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے اور مسلمان اس افراتفری کے ماحول میں کافی تعداد میں شہید ہو گئے، اور ایسے حالات آ گئے کہ بعض مسلمان تو میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام کی ایسی تعداد بھی تھی جو اتنے نازک موقع پر بھی بڑی پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر کیا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، کہ اللہ رب العالمین نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا کہ تم شروع میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، بے دریغ ان کا قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، آپس میں اختلاف کر بیٹھے، تو پھر نتیجہ وہ ہوا جو تم چاہتے تھے۔ المہم صحابہ کرام نے اتنے نازک حالات میں بھی بڑی بہادری کا مقابلہ کیا، لڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ صحابہ کرام نے جو بہادری کے مظاہرے کیے، آئیے چند نمونے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام سماک بن خرشہ ہے، بڑے بہادر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو جوش دلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو میری اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ کرام لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سب سے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے دشمن کو اتنا مارا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ تلوار آپ مجھے دیں۔ وہ تلوار لیتے ہیں اور پھر ایک سرخ پٹی نکالتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر باندھ لیتے ہیں۔ صحابہ
صحابہ کرام کہتے ہیں اب تو ابو دجانہ موت تک لڑتے رہیں گے اور جب تک آخری سانس رہے گی تب تک یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ تلوار لیتے ہیں، پٹی سر پر باندھتے ہیں اور میدان کارزار میں اکڑتے ہوئے چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ تکبر اور یہ غرورانہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے سوائے اس موقع کے۔ تو سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ وہ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بڑے ہی جانبازی کے ساتھ اور اکڑتے ہوئے میدان کارزار میں گھستے چلے جاتے ہیں اور زوردار تلواریں چلاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے خلیل سے وعدہ کیا ہے آج پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تلواروں پر تلواریں چلاتے ہیں اور گردنوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ کے سینے کے سامنے اپنے پیٹھ کو حاضر کر دیتے ہیں، دشمن آپ کی پیٹھ پر وار کرتے ہیں، تیروں کی برسات ہوتی ہے لیکن اف تک نہیں کہتے۔ تو یہ ابو دجانہ ہے جو بڑی بہادری کے ساتھ اس جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ ایسے ہی اس جنگ کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ وہ امیر حمزہ جس کو سید الشہداء کہا گیا، یہ اتنے بہادر تھے کہ میدان کارزار میں جب اترتے تو ان کے سامنے کسی کو ٹکنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، ان کو دیکھ کر کے ہی لوگ بکھر جایا کرتے تھے۔ لیکن اس جنگ کے اندر ایسے حالات آئے کہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، طاق میں لگے ہوئے تھے اور اچانک حملہ کر کے ان کو شہید کر دیتے ہیں، اور بعد میں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور مدعیان نبوت میں سے مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اس کا سر قلم کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ایسے ہی اس جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، آپ چاروں جانب سے تیر سمیٹ کر کے ان کو دے رہے ہیں، ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یقیناً یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی سعادت تھی کہ دنیا والے آپ کے جانثار صحابہ اپنے ماں باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر کہا کہ سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والے جانباز صحابہ کرام میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ وہ طلحہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جب کھڑے ہوئے تو ان کے جسم کے اوپر 35 یا 39 تیروں کے زخم لگے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے کھڑے رہے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی جانبازی کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ جو اس دنیا کے اندر اس زمین میں کسی شہید کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، وہ اس دنیا میں چلنے والے شہید ہیں۔ تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر آج پورے جنگ کا کریڈٹ کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ آج جنگ تو صرف طلحہ ہی کے لیے تھا، یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کی بہادری کا بھی کیا کہنا، یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے سینے کو آپ کے جسم مبارک کے آگے آڑ بنائے ہوئے ہیں، کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، تیر چلاتے چلاتے دو کمانوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، کہیں کفار کے تیر آپ کو نہ لگ جائیں، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے، ہم آپ کے دفاع کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پیچھے رہیں، ادھر ادھر اللہ کے واسطے نہ دیکھیں۔ تو یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی جنگ میں اور بھی صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک اور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو آپ کے ہم شکل تھے، یہ اس جنگ میں علم بردار تھے، اسلامی جھنڈا انہی کے ہاتھوں میں تھا، مقابلہ کرتے رہے، ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈے کو تھام لیا، وہ بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، تب انہوں نے اپنی گردن اور اپنے گھٹنے سے اس جھنڈے کو بلند رکھا، لیکن پھر بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ
عنہ نے بہادری کے بھی جوہر دکھائے. ان کے بہادری کا تذکرہ ہم انشاءاللہ غزوہ خیبر کے ضمن میں کریں گے. یہاں کہنا یہ ہے کہ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دیکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے. یہ آپ کے ایسے داعی تھے کہ ان کی 1 سال کی محنت کی وجہ سے مدینہ کے اندر ہر گھر کے اندر اسلام کا چرچا پھیل گیا تھا. یہ مبلغ رسول تھے. اللہ کے رسول نے ہجرت سے پہلے انہی کو مدینہ میں تبلیغ کے غرض سے بھیجا تھا. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. اسی جنگ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کا اپنے شہداء کا جائزہ لے رہے تھے, ایک خاتون کا واقعہ ہے, بنو دینار کی ایک خاتون تھی. ان کو یہ خبر ملی کہ آپ کا بھائی شہید ہو چکا ہے. کوئی پرواہ نہیں ان کو خبر ملی شوہر بھی شہید ہو چکا ہے. کوئی پرواہ نہیں. کہا کہ آپ کے باپ بھی شہید ہو چکے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کا سوال صرف ایک ہی تھا کہ میرے حبیب کی کیا حالت ہے, میرے محبوب کے دیدار کی میری حسرت ہے, مجھے محبوب کو دکھا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو خبر دی جاتی کہ آپ بخیر ہیں. کہا مجھے تسلی نہیں ہوگی, میں آپ کو دیکھوں, آپ کا دیدار کروں, تبھی میری حسرت پوری ہو سکتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہیں تو فوراً ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں, کل مصیبت بعدک جلل. میرے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے سارے مصائب ہیچ ہیں, آپ باحیات ہیں, کوئی غم نہیں, بس آپ سلامت رہیں. ایک شاعر نے کہا تھا, باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا, باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا, اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. تو یہ غزوہ احد تھا جس میں صحابہ کرام نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے, بڑی جانبازی کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن صرف اسی ایک غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور کفار میں سے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کفار میں سے 37 لوگ قتل کیے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ فتح و شکست کے اعتبار سے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ کیا مسلمان شکست کھا گئے تھے یا کفار جیت گئے تھے. اس سلسلے میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین تجزیہ پیش کیا ہے اپنی کتاب رحیق المختوم کے اندر. آپ تفصیلات وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جنگ احد کو ہم 3 راؤنڈ میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے راؤنڈ کے اندر مسلمان کامیاب ہو گئے, کفار میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. دوسرے راؤنڈ میں کفار کا پلڑا بھاری رہا اور مسلمانوں کو کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. تیسرے راؤنڈ میں کفار جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے, واپس مکہ کی راہ لی اور مسلمان اپنے کیمپ میں باقی اور موجود رہے. اس اعتبار سے اگر خلاصہ کریں تو نتیجہ یہی ہے کہ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست اور کفار کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اس کے چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کفار اتنے حملے کے باوجود مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکے. مسلمان اپنے کیمپ میں باقی رہے اور اب دفاع کرتے کرتے صحابہ کرام نے اپنی بہادری اور دانش مندی سے اپنے کیمپ کو محفوظ کر لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ نہ ہی کفار نے کسی مسلمان کو قید کر سکا اور نہ ہی ان کے مال و جائیداد پر قبضہ کر سکے, جبکہ اگر جیت جاتے تو قید بھی بنا سکتے تھے اور مال پر بھی قبضہ کر سکتے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس جنگ کا یہ دستور تھا کہ جو لوگ جیت جایا کرتے تھے وہ میدان کارزار میں 3 دن تک یا 2 دن تک باقی رہتے تھے, ٹھہرے رہتے تھے, جشن مناتے تھے, خوشی کا اظہار کرتے تھے. لیکن کفار میدان چھوڑ کر چلے گئے, مسلمان اپنے کیمپ میں باقی رہے. اگر وہ جیت گئے ہوتے تو اسی میدان کے اوپر باقی رہتے. اس بات کی کہ کفار فتح یاب نہیں ہوئے تھے, اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ تیسرے راؤنڈ کے لیے کفار قریش مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بلکہ مکہ کے راستے پر اپنے قافلے کو لے کر چل پڑے. ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اب کی بار مقابلہ ہوا تو ہمیں بڑی ہی خطرناک شکست سے دوچار ہونا پڑے گا. اس لیے اس جنگ کو ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. ہاں, اس کا نتیجہ یہی نکال سکتے ہیں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے جیسا کہ بیان کیا ہے کہ اس کو ہم ایک غیر منفصل جنگ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں فریق نے, کفار اور مومنین میں سے دونوں فریق نے کامیابی اور خسارے میں سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا. واللہ عالم بالصواب. تو یہ غزوہ احد سن 3 ہجری کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا. ہجرت کے 4تھے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو 2 بڑے خطرناک جھٹکے لگتے ہیں. وہ اس طور پر کہ ماہ سفر سن 4 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام کو دعوت و تبلیغ کے غرض سے بھیجتے ہیں. لیکن جب صحابہ
کرام رجی کے چشمے میں پہنچتے ہیں تو ازل اور قارا کے لوگ بنو لحیان کو اکساتے ہیں اور بنو لحیان کے 100 لوگ مل کر کے 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑا سنگین اور خطرناک حادثہ جو پیش آتا ہے وہ بیر معونہ کا حادثہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام جو قرہ تھے، فضلاء تھے، حفاظ تھے، ان صحابہ کرام کو آپ نے دعوت و تبلیغ کے غرض سے بھیجا تھا، لیکن بیر معونہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 صحابہ کرام بچ جاتے ہیں، ایک کعب بن زید رضی اللہ عنہ جن کی وفات 5ویں ہجری کے اندر ہوتی ہے، اور دوسرے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 صحابہ کرام بچ جاتے ہیں۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنگین حادثے کی خبر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلسل 1 مہینے تک نماز میں آپ ان تمام قبیلوں کا نام لے لے کر کے ان کے حق میں بد دعائیں کیا کرتے تھے۔ ریل، زکوان، عصیہ اور لحیان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی مسلسل 1 ماہ تک۔ تو یہ ماہ صفر سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے اسی 4تھے سال میں غزوہ بنو نذیر پیش آتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہجرت کا 4تھا سال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینہ کے اندر موجود ہیں، اس مدینہ میں ہم نے ذکر کیا کہ یہود کے 3 قبیلے تھے، دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا۔ پہلے تو ان لوگوں کو سر اٹھانے کی جرأت نہیں تھی۔ ان کی فطرت یاد رکھیں آپ کہ یہ بڑی غدار قوم ہوتی ہے، بڑی دغاباز قوم ہوتی ہے، یہ بڑی بدعہد قوم ہوتی ہے، بڑی دسیسہ کار قوم ہوتی ہے۔ پہلے ان کو جرأت نہیں ہو سکی سر اٹھانے کی، لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی ہمت اور جرأت بڑھ گئی اور کھلم کھلا بدعہدی کا اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، اور کفار اور منافقین کے ساتھ جا کر مل گئے۔ اور 4تھے سال جب رجی اور بیر معونہ کا سنگین حادثہ پیش آیا تو ان کی قوت اور جرأت اس حد تک بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، منصوبہ بنایا، عمل کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وہ اس طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیت ادا کرنے کے لیے بنو نذیر کے قبیلے میں گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک بھاری پتھر آپ کے سر پر اوپر سے گرا دیا جائے اور آپ کو اس طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ آپ وہیں بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام کے ذریعہ پورے معاملے کی خبر آپ کو مل گئی۔ فوراً آپ تیزی کے ساتھ وہاں سے پلٹ کر مدینہ آتے ہیں اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور بنو نذیر کے لوگوں سے کہو کہ 10 دن کے اندر اندر وہ مدینہ خالی کر دیں، یہاں سے نکل جائیں۔ 10 دن کے بعد جو بھی نظر آئیں گے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ لوگ مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، ساز و سامان سمیٹنے لگے۔ اتنے میں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق یہ جاتا ہے، پھر اکساتا ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان کی جرات اور بڑھ جاتی ہے، وہ پیغام بھیجواتے ہیں کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جس موڑ پر تھے، حالات بڑے سنگین تھے، مسلمانوں کے لیے بڑے نازک وقت تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا کہ چاہے جو بھی نتیجہ نکلے مقابلہ تو کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بنو نذیر کا محاصرہ کرتے ہیں۔ وہ سب اپنے قلعے کے اندر جا کر بند ہو جاتے ہیں، قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر تیر اور پتھر برساتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی دفاع کرتے ہیں، لیکن کھجوروں کے باغات کی بڑی کثرت ہوتی ہے وہاں اس کے آس پاس، اس لیے حملے زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ سارے درختوں کو کاٹ دو اور کاٹ کر جلا کر راکھ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں کے سارے کھجور کے باغات کو جلا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرتے ہیں اور مسلسل 6 راتیں اور بعض کے بقول 15 راتوں کے بعد وہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ ہتھیار کو چھوڑ کر اپنے گھر کے ساز و سامان جتنا لاد کر لے جا سکتے ہو لاد لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ سارے کے سارے لوگ مدینہ چھوڑ کر نکل گئے، کچھ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے بڑے بڑے لوگ، اور کچھ شام میں جا کر کے بس گئے۔ یہ تھے سن 4 ہجری تک کے واقعات۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ
آئندہ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس چینل میں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے, اور فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجئے. وجزاکم اللہ خیرا.